اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 42 سے لے کر 54 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم مریم، اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ کی برگزیدہ کیا تجھے، وطہرا کی اور پاک بنایا تجھے، واصطفیٰ کی اور منتخب کیا تجھے، کہاں اعلیٰ اوپر، نساء العالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر۔ اب اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں؟ یا مریم، اے مریم، اقنتی فرما برداری کر، لی ربی کی پروردگار اپنے کی، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کر اور سجدہ کرنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عورتوں میں سے مریم بنت عمران اپنے زمانے میں بہترین خاتون تھیں، اور اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر خاتون خدیجہ بنت خویلد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے تو بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہی کامل ہوئی ہیں۔ مسلم کی حدیث۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں، اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح ثرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جذبہ قربانی اور صبر و استقامت کا سبق حاصل کرنے کے لیے تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے یہ 4 عورتوں کے نام لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ آگے فرمایا، ذالک یہ من انباء خبروں میں، الغیبی غیب کی، نوحی ہم وحی کر رہے ہیں، نوحی ہم وحی کر رہے ہیں اس کو، الیکا طرف تمہاری، وما اور نہیں، کنتا تم تھے، لدیہم پاس ان کے، اذ یلقون جب پھینک رہے تھے، اقلامہم قلم اپنے، ایہم کون ان کا، یکفلو سرپرستی کرے، مریم کی، وما اور نہیں، کنتو تھے تم، لدیہم پاس ان کے، اذ یختصمون جب وہ جھگڑ رہے تھے، اذ جب قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ، یبشرک بشارت دیتا ہے تجھ کو، بکلمۃ ایک فیض کی، منہ کس سے، اپنی طرف سے، اسمہ نام اس کا، المسیح مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور کیا ہوگا، وجیہن
بابرو کہاں فی دنیا دنیا میں، والآخراتی اور آخرت میں، ومن المقربین اور مقربین میں ہوگا، ویکلم اور گفتگو کرے گا الناس لوگوں سے، فی المہدی گہوارے میں، ماں کی گود میں، وکہلاً اور بڑی عمر میں، ومن الصالحین اور نیکوکاروں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں اخبار غیب کی ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآن ڈال رہے تھے کہ مریم کا متکفل کون ہے، تو تم اس کے پاس نہیں تھے، اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم، اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اور جو دنیا اور آخرت میں آبرو اور اللہ کے خاصوں میں سے ہوگا، اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کا ہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکساں گفتگو کرے گا۔ یعنی ماں کی گود میں بات کی، یہ تو نشانی ہوگی، اور بڑی عمر تو ہوئی ہی نہیں تھی، جوانی میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، تو یہاں سے ملتا ہے کہ وہ آئیں گے، اب پھر بڑی عمر کے ہوں گے اور نیکوکاروں میں ہوں گے۔ تو اب حضرت مریم نے پھر قالت کہا، ربی پروردگار، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے لیے، والد لڑکا، ولم اور نہیں، یمسسنی ہاتھ لگایا مجھے، بشر کسی انسان نے، قالا کہا، کذالک اسی طرح، اللہ یخلق پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، اذا جب قضا فیصلہ کر لیتا ہے، امرن کسی کام کا، فإنما تو صرف یہی، یقول کہتا ہے، لہو اسے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے، وَيُعَلِّمُهُ اور سکھائے گا اسے، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت و دانائی، والتوراۃ اور تورات، والانجیل اور انجیل، ورسولاً اور رسول، الی طرف بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، انی بے شک میں، قد جئتکم آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ ساتھ نشانی کے، من ربکم پروردگار تمہارے کے، انی بے شک میں، اخلق بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کا ہیئتی مانند صورت، الطیر پرندے کے، فانفخ پھر پھونک مارتا ہوں، فیہ اس میں، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے، طیراً پرندہ، بإذن اللہ ساتھ حکم اللہ کے۔ اب ہم دیکھتے جائیں جتنی نشانیاں آ رہی ہیں سب کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ اپنا کوئی کمال نہیں اس میں بتا رہے، وَأُبْرِئُ اور تندرست کرتا ہوں، الأکمح اندھے کو، والابرص اور برس کے بیمار کوڑی کو، وأحیی اور جان ڈال دیتا ہوں، الموتیٰ مردوں میں، کیسے، بإذن اللہ ساتھ حکم اللہ کے، وَأُنَبِّئُکُم اور بتا دیتا ہوں تم کو، بما جو کچھ، تأکلون تم کھا کر آتے ہو، وما اور جو، تدخرون ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم گھروں میں اپنے، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیۃ البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین صاحب ایمان، ومصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہوں، لما اس کی جو، بین یدی درمیان میرے دونوں ہاتھوں کے، من التوراۃ تورات سے، ولیحل اور تاکہ حلال کروں، لکم تمہارے لیے، بعض چیزیں، اللذی جو، حرم حرام تھیں، علیکم تم پر، وجئتکم اور لایا ہوں تمہارے پاس، بآیات نشانی،
کہاں سے؟ من ربکم، پروردگار تمہارے سے، فاتقوا اللہ، پس ڈرو، کس سے؟ اللہ سے، وَأَطِیعُونِ، اور اطاعت کرو میری، اِنَّا، بے شک، اللہ ربی، پروردگار میرا، وَرَبُّکُم، اور پروردگار تمہارا، فَاعْبُدُوہُ، تمہارا، فَاعْبُدُوہُ، پس عبادت کرو اس کی، ھذا، یہی، صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا ہے۔ حضرت مریم نے کہا، پروردگار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تو لگایا نہیں۔ فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہیں وہ اسباب کے محتاج ہیں، مگر اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے۔ تمام انبیاء کی طرح حضرت مسیح علیہ السلام بھی گزشتہ تعلیمات کی تصدیق کرنے کے لیے آئے، کیونکہ اصل دین ہر زمانہ اور ہر گروہ کے لیے ایک ہی تھا۔ قرآن کی ان آیات میں پوری تقریر کا مقصد عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کی تردید اصلاح ہے، کیونکہ اس عقیدہ کے پیدا ہونے کے 3 وجوہ تھے۔ حضرت مسیح کی معجزانہ پیدائش جو بغیر باپ کے ہوئی، ان کے صریح اور واضح معجزات، ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا جس کا تذکرہ ان کی کتاب میں بھی ملتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهُ، اور سکھائے گا اسے، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت دانائی، والتوراۃ، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، ورسولاً، اور رسول، الی بنی اسرائیل، طرف بنی اسرائیل کے، اور بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔ وہ پھر یہ نشانیاں گنوائیں گے، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی صورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ایمان کی کتنی ضرورت ہے۔ غیب کی باتوں کو ہم مانیں گے جب ہمارے اندر جتنا ایمان مضبوط ہوگا، ایسے ماننے کے کوئی ٹیڑھ نہیں آئے گی۔ اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں، اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں۔ تورات کا ہمیں پتہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور بعض چیزیں جو تم پر حرام تھیں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو کیا کرو پھر؟ تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما، پس جب، احسا، محسوس کیا، عیسیٰ نے، منہم، طرف سے ان کی، الکفر، کفر، قال، اس نے کہا، من انصاری، کون ہے مددگار میرا، اللہ، طرف اللہ کی، قال، کہا، بولے، الحواریون، حواری، نحن، ہم، انصار اللہ، مددگار ہیں اللہ کے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وشہد، اور گواہ رہیں، بأننا، کہ ہم مسلمون، فرمانبردار ہیں، ربنا، پروردگار ہمارے، آمنا، ہم ایمان لائے، بما، اس پر جو، انزلتا، نازل فرمائی تو نے، واتبعنا، اور پیروی کی ہم نے، الرسول، پیغمبر کی، فاکتبنا، پس لکھ رکھنا ہم کو، مع، ساتھ، الشاہدین، گواہی دینے والوں میں،
وَمَكَرُوا اور وہ خفیہ چال چلے، وَمَكَرَ اللّٰهُ اور چال چلا اللہ بھی، واللہ اور اللہ خیر الماکرین بہترین چال چلنے والا۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے نافرمانی اور نیت قتل دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو۔ حواری بولے کہ ہم اللہ کی طرف سے طرفدار ہیں، آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ رکھ۔ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اور اللہ بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے۔ یہودیوں کے سرداروں اور علماء فقہ نے اپنی ہٹ درمی سے حضرت مسیح کو مایوس کیا اور آپ کی مخالفت شروع کر دی، تو آپ نے ان کو چھوڑ کر ان غریبوں کو جو شکستہ حال تھے اپنا معتمد اور ساتھی بنا لیا، جو ان پر ایمان لائے تھے، اور انہی کو اللہ کے دین کے لیے سربکف ہونے کی دعوت دی اور ان کو تبلیغ دین کے لیے روانہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بنی اسرائیل کی حضرت مسیح علیہ السلام کے خلاف مخفی اور پر پیچ سازش، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنایا اور ان کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ حضرت مسیح کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا وہ کیا تھا؟ میں تیرا وقت پورا کروں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تیرے منکروں نے تیرے خلاف جو سازشیں کی ہیں میں ان سے تیری پاکی آشکار کر دوں گا، اور جو لوگ تیرے ماننے والے ہیں انہیں تیرے منکروں پر قیامت تک فوقیت دوں گا، اور منکروں کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔